سرور عالم نور مجسم شاہ ارب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز یقیناً عظمت و شان والی ہے۔ آپ علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے آپ کی آل مبارک ہو، آپ کے اہل بیت ہوں، شہر پاک مکہ مدینہ ہوں، یا آپ کے صحابہ کرام ہوں، سب عظمت و شرافت والے ہیں۔ سارے صحابہ یقیناً جنتی ہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے یا ان کی شان کم ہے۔ ہاں، مرتبے سب کے الگ الگ ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے خلفائے راشدین کا۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ یعنی وہ صحابہ جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک ساتھ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان کے بعد پھر مرتبہ آتا ہے ان صحابہ کرام کا جنہوں نے بدر کے میدان میں غزوہ بدر میں شرکت فرمائی۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف جنت کا وعدہ کیا، نہ صرف جن کے لیے بخشش کے مجدے سنائے، بلکہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا اعملوا ما شئتم، اے میرے نبی کے صحابہ جو بدر میں غزوہ بدر میں شامل ہوئے، فرمایا دنیا میں جو چاہو عمل کرو، فقد وجبت لکم الجنہ، بے شک تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ او فقد غفرت لکم، فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے، جو چاہو دنیا کے اندر عمل کرو۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جب بھی کبھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا، جب بھی صحابہ کی درجہ بندی کا معاملہ ہوتا، جب بھی کوئی اہم معاملہ ڈسکس کرنا ہوتا، تو اگر کوئی بدری صحابی موجود ہوتا تو اس کی رائے کو مقدم کیا جاتا۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں حق و باطل کا عظیم معرکہ ہوا، جسے دنیا غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتی ہے، اور قرآن نے اس غزوے کے بارے میں فرمایا وما انزلنا علی عبدنا، فرمایا کہ اور جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا یوم الفرقان، اللہ نے غزوہ بدر کو یوم فرقان کہا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ وجہ یہ تھی کہ ایک طرف مسلمان 313 کی تعداد میں ہیں، بعض روایات میں 312 کا بھی عدد آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی شامل نہیں تھے، وہ مدینہ میں تھے، لیکن انہیں بھی بدری صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کافر 1000 یا 950 کی تعداد میں ہیں۔ کافروں کے پاس اسلحہ بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، 700 کے قریب ان کے پاس اعلیٰ نسل کے گھوڑے بھی ہیں، 100 اونٹ بھی ہیں، تلواریں، نیزے اور بھالے بھی ہیں، ہر طرح کا دنیاوی طور پر سامان ہے، طاقت ہے، بڑے بڑے سردار ہیں۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کی بظاہر قوت کا عالم کیا ہے کہ ان کے پاس صرف 3 گھوڑے اور ایک روایت میں 2 گھوڑے، مسلمانوں کے پاس 8 ان کے پاس صرف تلواریں ہیں، 6 زرہ ہے، 70 کے قریب اونٹ ان کے پاس ہیں، اور کمان، تیر کمان وہ بھی ٹوٹی ہیں، اور جو بظاہر نظر آنے والے انسان وہ بھی اتنے کوئی طاقتور نہیں، لیکن ان کا بھروسہ رب کی ذات پر، اللہ پر ایسا یقین اور اعتماد ان کو ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جمع ہونے سے پہلے صحابہ سے مشورہ کیا اور کہا اے میرے صحابہ، کافروں کا لشکر 1000 کا ہے، تم تعداد میں تھوڑے ہو، بتاؤ
کیا جنگ کرنی ہے یا واپس جانا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے کھڑے ہوئے، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے گھر بار کو اس لیے چھوڑا ہے، اپنے سب خاندان کو آپ کی خاطر چھوڑا ہے، تو کافر ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فوالذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب کافروں سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں سے کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو، آپ اشارہ کریں تو ہم حبشہ تک یا جہاں تک چاہیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، یا رسول اللہ ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کے اشارہ ابرو کا ایک اشارہ کافی ہے۔ صحابہ کرام کے ایسے جذبات تھے، نبی پاک علیہ السلام نے جب صحابہ کا یہ جوش، یہ ولولہ دیکھا تو فرمایا شاہت الوجوہ، اے میرے صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، کافر ناکام و نامراد ہوں گے، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اور پھر تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے ایک خیمہ لگا دیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام، رات کا وقت ہے، جس طرح آج کی رات ہے، صبح یہ وہی رات ہے، یہی جمعرات کا دن ہے، شب جمعہ ہے، صبح 17 رمضان، یہ وہی تاریخ، وہی یوں سمجھیے کہ دن اور وہی رات آج ہے۔ نبی پاک علیہ السلام رات کے وقت میں اپنے خیمے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھے رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائے کر رہے ہیں۔ لشکر سو رہا ہے لیکن میر کارواں جاگ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اینما وعدتنی، میرے مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تیرا وہ وعدہ پورا کب ہوگا؟ اللہم انجز ما وعدتنی، میرے مالک اپنے وعدے کو پورا فرما، یا اللہ تو نے مجھ سے فتح کا وعدہ کیا ہے، اپنے وعدے کو پورا فرما۔ آپ تاریخ کھنگال کر دیکھ لیجئے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی دعاؤں کو دیکھ لیجئے، کسی نبی نے آج تک ایسی دعا نہیں کی جیسی دعا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بدر کے مقام پر اللہ سے دعا کی ہے، انتہا کر دی عاجزی کی، اللہ کی بارگاہ میں انتہا کر دی مانگنے کی۔ عرض کرتے ہیں میرے مولا اللہم انکا، اے اللہ ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں، پہلے صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کی کمزوری کو دیکھتے ہیں، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، اگر آج یہ ہلاک کر دیے گئے فلا تعبد فی الارض ابدا، میرے مولا قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا پھر کوئی نہ ہوگا۔ اللہم انجز ما وعدتنی، میرے مولا اپنے وعدے کو پورا فرما، میرے مولا وعدے کو پورا فرما۔ گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ایسا عالم آپ پر طاری ہو جاتا ہے، ایسی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یار غار، یار مزار، محبوب سرکار
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پیچھے سے نبی پاک علیہ السلام کو پکڑ لیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام دعا میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں، مبارک چادر کندھوں سے نیچے تشریف لے جاتی ہے. صدیق اکبر چادر کو اٹھا کر کندھوں پر رکھتے ہیں، نبی پاک کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں میرے آقا آپ نے بہت زیادہ دعا مانگ لی ہے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کر لی ہے، بس کیجئے اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا. نبی پاک علیہ السلام کو حوصلہ ہوتا ہے، ڈھارس مل جاتی ہے. یار غار صدیق اکبر جو حوصلہ دیتے ہیں، ذرا اس منظر کو بھی دیکھ لیجئے، تھوڑا سا رک کر اس غار ثور کے منظر کو یاد کیجئے جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. غار ثور میں جب جاتے ہیں، صدیق اکبر اس وقت بے چین ہیں، پریشان ہیں، یا رسول اللہ کہیں کافر ہمیں پکڑ نہ لیں. صدیق اکبر کو خوف اس وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کا ہے، لیکن قربان جائیے نبی پاک علیہ السلام پر. اس وقت صدیق اکبر سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، صدیق پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سکھایا ہوا نبی پاک علیہ السلام کا ہے، اور اسی نبی پاک علیہ السلام سے سیکھے ہوئے سبق کو صدیق اکبر دوہرا رہے ہیں. میرے آقا اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا. جنگ کا موقع ہے، دونوں طرف لشکر موجود ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں، ایک طرف کافر ہیں. سرور عالم علیہ السلام کنکریاں لیتے ہیں، کچھ مٹی لے کر آپ اس طرح پھینکتے ہیں کافروں کی طرف. قرآن میں آتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. محبوب یہ جو آپ نے مٹی پھینکی ہے یہ آپ نے نہیں، یہ رب نے پھینکی ہے، کیونکہ ید اللہ والے ہاتھوں سے پھینکی گئی ہے. ذرا اس وقت کو بھی یاد کیجئے نبی پاک علیہ السلام کی اللہ سے محبت اور اللہ کی نبی پاک علیہ السلام کی محبت، کہ جب سرور عالم علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان کی طرف سے ہاتھ اپنا ہاتھوں پر رکھ کر کہتے ہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اس وقت بھی رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے پیارے محبوب یہ ہاتھ آپ کا نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. فرمایا محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں، یہ اللہ نے پھینکی ہیں. اسی کی طرف امام اہل سنت اشارہ کرتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں کے قربان وہ کیسی کنکریاں تھیں جن سے اتنے کافروں کا منہ دفعتاً پھر گیا. ایسی آپ نے کنکریاں پھینکی، ایسی مٹی پھینکی، حدیث میں آتا ہے ہر کافر کے آنکھوں میں وہ مٹی چلی گئی. اور قرآن پڑھ کر دیکھیں مسلمانوں کو جو فتح ملی ہے، کافروں کو جو شکست ہوئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ مٹی تھی. جیسے ہی مٹی ان کی آنکھوں میں گئی ان پر ہیبت طاری ہو گئی، پریشان ہو گئے یہ کیا ہو گیا. اور پھر اسی کا نتیجہ تھا کہ 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بنے اور باقی بھاگنے لگے. نبی پاک علیہ السلام جب اس جگہ پر رات کے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان جانثار صحابہ کے لیے رب کی بارگاہ میں بار بار گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، ایسے موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اذ تستغیثون ربکم. اے پیارے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے آپ کی فریاد کو سن لیا تھا. فاستجاب لکم، اے پیارے محبوب اللہ نے آپ کی فریاد کو سن لیا تھا اور آپ کی دعا کو قبول کر لیا تھا. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جبھی تو آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے لگاتار 1000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے آسمان سے نازل کر دیے. پھر 1000 پر ہی نہیں، قرآن میں آتا ہے پھر 3000 بھیجے، 3000 سے 5000 فرشتے بھیجے. اور پھر صحابہ کہتے ہیں ایسا وقت بھی آتا کہ ہم کافروں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے کہ اچانک سے اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا. کافروں کی شکست کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ مسلمانوں کی مدد، مسلمانوں کی نصرت کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے. اگر آج بھی صحابہ کا وہ ایمان اگر مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے،
اللہ کی ذات پر یقین مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے، رب کی ذات پر بھروسہ مسلمانوں کے دل میں پیدا ہو جائے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نہ شکست دے سکتی ہے، نہ مسلمانوں کو ہرا سکتی ہے۔ شہدائے بدر کا دن منانے کا وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس تاریخ کو دہرائیں، صحابہ کرام کی اس جانثاری کو یاد کریں، نبی پاک علیہ السلام سے اس وفاداری کو یاد کریں، اللہ کی ذات پر اس اعتماد اور یقین کو یاد کریں کہ وہ تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن عزم، ہمت اور استقلال ان کا ایسا مضبوط ہے کہ اگرچہ یہ تعداد میں 313 ہیں۔ ابو جہل جب چلنے لگا نا مکہ سے، تو ابو جہل کو جب پتا چلا کہ مسلمان تو 300 سے کچھ زیادہ ہیں، تو اس نے کہا کہ جنگ کرنے کی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا، سیرت حلبیہ میں، علامہ واقدی نے مغازی میں، اسی طرح اور جو تاریخ کی اور تفاسیر کی کتابیں سب میں یہ بات لکھی ہے کہ ابو جہل نے اپنے ساتھ گانے والی عورتوں کو لیا، گانے والی عورتوں کو لیا، جشن کا سامان کیا، کہا جنگ کا مسئلہ نہیں، جنگ تھوڑی ان سے کرنی ہے، کہا رسیاں جمع کرو، ان کو باندھ لیں گے اور کعبے کے ساتھ باندھیں گے، حرم کے ستونوں کے ساتھ باندھیں گے، رہتی دنیا تک لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ وہ چند لوگ تھے جنہوں نے نئے دین کا اعلان کر دیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ کافر مکہ سے آ رہے ہیں، پتا فرمایا کون کون آ رہا ہے؟ عرض کی گئی ابو جہل آ رہا ہے، امیہ بن خلف آ رہا ہے، ابو البختری آ رہا ہے، عتبہ آ رہا ہے، شیبہ آ رہا ہے، اور بڑے بڑے کافروں کے سردار آ رہے ہیں۔ سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں تمہیں مبارک ہو، کافروں نے اپنے جگر نکال کر دے دیے ہیں اور ہم ان جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ 24 سردار کافروں کے بڑے بڑے آئے، 24 سردار، اور 24 کے 24 مارے گئے۔ سرور عالم علیہ السلام نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن پہلے ہی اپنے صحابہ کے ساتھ بدر کا آپ نے راؤنڈ لگایا، جنگ بدر کو دیکھا، آپ نے اس حالات کو دیکھا تو آپ نے نشانات لگائے کہ یہاں ابو جہل مرے گا، اس جگہ امیہ مرے گا، اس جگہ فلاں کافر مرے گا، فلاں کافر مرے گا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا کہ جس جگہ نبی پاک علیہ السلام نے نشان لگائے تھے اسی جگہ وہ کافر مرا۔ نبی پاک علیہ السلام کے علم کے قربان یہ بھی جانتے ہیں کون کب مرے گا، جگہ کو بھی جانتے ہیں، یہ بھی بتا دیا کل مرے گا، وقت بھی بتا رہے ہیں، بندے کا بھی بتا رہے ہیں۔ علم غیب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوتا ہے؟ سرور عالم علیہ السلام نے جب صحابہ کی کو لے کر چلے تو مہاجر جو صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ تعداد میں کتنے ہیں؟ صرف 77 یا 76، اور ایک روایت میں 60 صحابہ تھے، اور انصار 136 صحابہ تھے۔ انصار میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا، اور مہاجر صحابہ کی جو سپہ سالاری کا کہہ لیں یا جھنڈا جس کو دیا گیا وہ مولا علی شیر خدا کو دیا گیا۔ یہاں بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، آپ کی بہادری، نبی پاک علیہ السلام پر جانثاری کے جو واقعات ہیں وہ بندہ پڑھے تو اش کر اٹھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو شیر خدا کا لقب ایسے نہیں دیا۔ تو یوم بدر جب بھی آتا ہے یہ ہمیں ایک میسج دیتا ہے، صرف واقعہ سنا دینا یا ان کا ذکر کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ان بزرگوں کا ذکر کر کے یہ اس سبق کو یاد کرنا ہوتا ہے جس کو آج ہم بھلا چکے ہیں۔ آج ہمیں بھروسہ ہے اپنے سیٹھ پر، ہمیں بھروسہ ہے کسی بڑے آدمی پر، بھروسہ ہے کسی ایم این اے یا ایم پی اے پر، کسی لیڈر پر بھروسہ ہے یہ مجھے پریشانی ہوگی یہ مجھے بچائے گا۔ جب ہم لوگوں کے در پر جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی طرف توجہ لگاتے ہیں تو پھر اللہ در در کی ٹھوکروں پر ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ جو بندہ ایک رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، جو ایک اللہ کو کافی مانتا ہے، اللہ کی دربار میں آنسو بہاتا ہے، پھر اللہ لوگوں کے سامنے اس کے آنسو نہیں گرنے دیتا۔ ہم اللہ سے امیدیں توڑ لیتے ہیں، تھوڑی پریشانی آئے، مصیبت آئے، ہم یہ سمجھ بیٹھتے کہ بس پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کبھی بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے،
بڑی سے بڑی مشکل آئے 2 رکعت نفل پڑھا کریں، تنہائی میں جا کر رو رو کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کریں۔ صحابہ کی عظمت دیکھیں، صحابہ کا عمل دیکھیں، کبھی بھی کسی بھی مشکل معاملے میں ان کو پریشانی ہوئی تو یہ گھبرائے نہیں، اللہ کے دربار میں جھک گئے۔ اور اگر کبھی شکست ہوئی، کبھی ہزیمت اٹھانا پڑی تو اپنے شامت اعمال کو انہوں نے تصور کیا کہ ہماری غلطی ہے۔ اور رب کا واضح قرآن میں فرمان بھی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، فرمایا تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اسی سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت رب معاف کر دیتا ہے۔ تو پریشانی آئے، مصیبت آئے تو اپنا عمل سمجھنا چاہیے میری وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ اور اگر رب کچھ عطا کرے، اگر دنیاوی طور پر کچھ ملے، عروج ملے، تو پھر اسے اپنا فضل و کمال نہیں، رب کی رحمت، رب کی نعمت تصور کرنا چاہیے۔ مالک میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ تیرا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ قرآن پڑھے، قرآن میں بھی اللہ نے بار بار اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت بندہ رب کو یاد کرتا ہے، خوشحالی میں، فراخ دستی میں اللہ کو بندہ بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ اپنی توجہ لگانا سیکھیے، کامل بھروسہ رب کی ذات پر ہونا چاہیے، تو پھر بڑی سے بڑی مشکل بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ شہدائے بدر، بڑا ان کا مقام، 14 صحابہ کرام شہید ہوئے اور باقیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ یہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں اور کافروں کے لیے۔ آپ اس کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں، عام طور پر لوگوں کو یہی بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمان بس ایک قافلہ روکنے گئے تھے تو قافلہ ہاتھ لگا نہیں تو انہوں نے جنگ کرنا شروع کر دی۔ اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کچھ دولت حاصل کرنا چاہتے تھے، حالانکہ پیچھے نبی پاک علیہ السلام کی جو کوششیں ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ پر جو ظلم و ستم کیے گئے، آپ کبھی اس پر غور کریں۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے مکہ میں 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد 13 سال مکہ میں رہے۔ ان 13 سالوں میں کافروں نے کیا کیا ظلم کیے، مسلمانوں کو شہید بھی کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، مسلمان اعلانیہ طور پر اللہ کا نام نہیں لے سکتے، جانوروں کی طرح انہیں پیٹا گیا۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے مبارک جسم پر گندگی ڈال دیتے ہیں، آپ کی راستے میں تکالیف دینے والی چیزیں ڈال دیتے ہیں، آپ پر پتھر آپ کو مارے جاتے ہیں، گالی گلوچ کی جاتی ہے، آپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ وہ کون سا ظلم ایسا ہے جو صحابہ اور نبی پاک علیہ السلام پر نہیں کیا گیا؟ لیکن 13 سال آپ نے ایسے گزارے۔ ہجرت کر کے مدینہ میں آتے ہیں، یہاں بھی 2 سال تک یہ کافر مکہ سے یہاں پر بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتے، کبھی مسلمانوں کو یہاں پر آ کر شہید کر دیتے ہیں، کبھی ان کے مال لوٹ کر چلے جاتے ہیں، کبھی ان کے راستے میں ان کے کافروں کو روک لیتے ہیں، ہر طرح کے ظلم و ستم کیے۔ اور یہ بھی جو قافلہ تھا، جو ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی سربراہی میں جو قافلہ تجارت کے لیے گیا تھا، اس کا بھی مقصد کیا تھا؟ اس کا بھی مقصد یہ تھا، کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے یہاں مل کر میٹنگ کی تھی اور سب نے مال اپنا ان کو دیا تھا کہ ایسا کرو، یہ مال لے جاؤ وہاں فروخت کرنا ملک شام میں، اور اس سے جو نفع ہوگا یہ سارا کا سارا پیسہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال کریں گے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا، یہ پلاننگ تھی ان کی۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا، وہی آپ پر نازل ہو رہی تھی کہ ایسا ایسا معاملہ یہ کریں گے، تو اس وجہ سے اس قافلے کو روکا گیا تھا، اور کوئی یہ وجہ نہیں تھی کہ بلا وجہ ان کے قافلے کو روکا جائے یا ان کا کچھ مال لیا جائے۔ وہ قافلہ خیر نکل گیا تھا دوسری طرف سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ غزوہ بدر کا وہ بھی اتنا کوئی شاندار نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ کافر کہیں مظلوم تھے۔ حد سے زیادہ جب ظلم ان کی طرف سے ہوا تو پھر ان کو روکا گیا اور بتایا گیا کہ مسلمان ایک حد تک ظلم کو برداشت کرتا ہے،
ظلم کو برداشت کرنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا بندہ بزدل ہے. مسلمان اگر اپنے دروازوں کو بند کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بزدل ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صلح کرنا چاہتے ہیں, یہ صلح سے رہنا چاہتے ہیں. قرآن نے حکم دیا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ کہ صلح بہترین عمل ہے. لیکن جب ان کی طرف سے بہت زیادہ سرکشی ہونے لگی, بہت زیادہ معاملات خراب ہونے لگے, جب گھروں تک یہ پہنچ گئے تو اب اپنی حفاظت کے لیے ان کو پھر تلوار اٹھانا پڑی. جو ایک مسلمانوں پر, اسلام پر ایک بہتان لگایا جاتا ہے کہ جناب اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے, انہوں نے ہر جگہ تلوار کو اٹھا لیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, اسلام اپنے کردار سے پھیلا ہے. جب بھی اسلام نے تلوار اٹھائی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تحفظ تھا. اپنا اور ریاست کا تحفظ کی وجہ سے اسلام نے تلوار اٹھائی ہے. اسلام اپنے کردار کی وجہ سے پھیلا ہے, اپنی اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اسلام دنیا کے اندر پھیلا ہے. تو غزوہ بدر جو ہے یہ بہت خیر ہمیں میسی دیتا ہے. بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ہماری اس میں تربیت ہوتی ہے, سیکھنے کا بہت کچھ ہوتا ہے.